السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز سامعین کرام اور میری قوم و ملت کی ماں اور بہنوں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم. آج ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دعا کے فضائل اور دعا کے فوائد. کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ تو معاذ اللہ ہماری سن ہی نہیں رہا ہے. تو ایسے جملے بولنا اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے، یہ بارگاہ الہی میں بے ادبی ہے. ایسے جملے ہرگز نہیں بولنا چاہیے. اور کچھ تو اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں، ایسے نادان ہوتے ہیں، اب بیچارے کیا کیا جائے، ان کے حال پہ بھی ترس آتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں لکھا نہیں. اور شرم کی بات یہ کہ پڑھا لکھا نہیں تو کم سے کم سیکھنے والے لوگوں کی طرح علماء سے ہی سیکھ لو. قرآن نے فرمایا اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم علم والوں سے پوچھ لو. تو بیچارہ علم والوں سے بھی نہیں پوچھ رہا ہے، لائق رحم ہے. تو ایسے لوگ کبھی کبھی معاذ اللہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعاؤں سے بہرا ہو گیا ہے. سن لو، کان کھول کر سن لو، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. یہ ساری زندگی، یہ پوری ہماری زیست، یہ سب ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا لیٹنا سب کچھ، یہ ہماری سانسیں، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری زبان، یہ ہمارا عقل و دماغ، یہ ہمارے کان، بلکہ کائنات کی کوئی بھی نعمت ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے دی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی رضا کو حاصل کریں. قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مجھے وہ پکارے مجھے وہ پوجیں اس لیے میں نے پیدا کیا. اور یہ کیا کرتے معاذ اللہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی، توہین و بے ادبی، کہتا ہے کہ اللہ تو ہماری دعاؤں سے بہرا ہو گیا ہے. یاد رہے یہ بہرا پن، بہرا ہونا یہ سب عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسا جملہ بولنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان کی فکر کرو اور ایسے جملے بولنا بند کرو. اب سنو اللہ رب العزت کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. تم اس سے مانگتے ہو، تم اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ تو پھیلاؤ، وہ کتنا عطا کرنے والا ہے، کتنا دینے والا ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں دعا مانگنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ دعا مانگتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے، رو رو کر گریہ و زاری کر کے وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں.
اور تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ایسی دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. اتنا زیادہ ابھارا جا رہا ہے، اللہ پاک نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اتنا زیادہ ابھارا کہ دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سرکار مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن، عماد الدین، اور دین کا ستون ہے، وَنُورُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کا نور ہے. تو جو دعا مومن کا ہتھیار ہو، ہتھیار کا کام کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو بھگانا نا. تو جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ تکلیف خود بھی ہمارے اوپر ایک دشمن ہے، تو اس دشمن کو بھگانے کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کا ہتھیار ہے. اب ہم آج دعائیں نہیں مانگ رہے، نماز پڑھنے جاتے بھی ہے تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے اور فوراً بھاگ لیتے، دعائیں نہیں مانگ رہے. ارے نماز پڑھنے کا فائدہ تب تمہیں ملے گا، ویسے تو تم نے فریضہ تو ادا کر لیا نماز پڑھ کے، لیکن تم کو فائدہ کیا ہوا؟ ابھی فریضہ ادا تو ہو گیا، لیکن تم کو اس سے فائدہ تب ملے گا جب تم دعا مانگو نماز پڑھ کے کہ اللہ میری نماز کو قبول فرما، میری اس نماز کو قبول فرما کر اس پر اجر جزیل عطا فرما، اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے ثواب جمیل عطا فرما. جب دعا مانگو گے نا تب فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں الدعاء مخ للعبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے. مغز فرما رہے ہیں سرکار، مغز. آپ اخروٹ بادام لے لیجئے، نام تو وہ چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر مغز ہوتا ہے، ان تمام کا نام بادام ہے، اخروٹ ہے، لیکن آپ کو اس میں سے فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ مغز کھانے سے ہوتا ہے نا. تو آپ نے نماز تو پڑھ لی اور دعا مانگی نہیں، تو آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ رب العزت کی جو عبادت آپ پر فرض تھی، وہ فریضہ، وہ واجبہ آپ نے ادا کر دیا. آپ کو فائدہ کب ہوگا؟ کہ نماز کے بعد آپ، کیونکہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے سر کو سجدے میں جھکایا تھا، تو سر کو سجدے میں جھکانے کے بعد ایک روایت میں ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. تو ابھی تم سجدہ ریز ہو کر اٹھے ہو، نماز پڑھ کر اٹھے ہو، تو اگر دعا مانگ لو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا اگر دعائیں مانگ لو گے. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا دعا مخ للعبادہ، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دماغ ہے. تو وہی آپ کے کام کا ہے، وہی آپ نے چھوڑ دیا. دعا کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے صاحب. ارے جناب دعا مانگیے، وقت ملے اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گڑ گڑائیے، انشاءاللہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بلا اترتی ہے، کوئی مصیبت اترتی ہے، اور اس بلا کے اترنے کے وقت میں مسلمانوں کی جانب سے دعا کر دی جاتی ہے، تو دعا اس بلا سے جا ٹکراتی ہے اور دونوں لڑتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، دونوں میں تصادم ہوتا رہتا ہے. مطلب قیامت تک یہ تصادم ہوتا رہتا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں دعا میں اور مصیبت میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا اس مصیبت کو اترنے نہیں دیتی ہے. امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں
جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے دشمن سے جو رستگاری دلائے اور تمہارے رزق کو کشادہ کر دے. تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. یہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے. ہم کو تو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. لہذا وہ لوگ جو دعائیں نہیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھ کر سیدھے گھر بھاگتے چلے جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی نمازیں پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں کچھ دیر ہاتھ اٹھا کر، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف ہتھیلی کر کے ضرور دعا مانگا کریں اور روئے گڑ گڑائیں گریو زاری کریں. گریو زاری اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو اگر انشاءاللہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کے وسیلے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تم کو تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے چند فائدے ہیں. مومن کی دعا 3 فائدوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اسے ضرور مل جاتا ہے. کون ہے وہ، کون سی فائدے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 اس کا گناہ بخشا جاتا ہے. یعنی وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دعا کے صدقے میں دعا کو قبول کر کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے. یا یہ ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، فائدہ دنیا میں حاصل ہو گیا. تو دعا کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، یعنی یا تو اسے اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یا اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ دنیا میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں اس کو کوئی نفع مل جاتا ہے. یہ بھی دعا کا اثر ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع فرما دیتا ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں اس کی اللہ رب العزت نے مقبول نہیں فرمائی تھیں، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب آخرت کے واسطے جمع ہوتی. اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب ہے. کیا ہے؟ آدمی آج ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ ہر دعا ہماری قبول ہو جائے اور ہر دنیاوی تمنا اور آرزو ہماری پوری ہو جائے. یاد رکھو، اگر کوئی دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے نا، تو یہ مت سمجھو کہ ہم نے دعا مانگی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ارے دنیا میں فائدہ نہیں ہوا، لیکن آخرت میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دعائیں اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، اللہ رب العزت ان کو آخرت کے لیے بھلائی کے لیے جمع کر دیتا ہے. اور اس کا اتنا ثواب ہوگا جب آخرت میں یہ بندہ ان دعاؤں کو دیکھے گا اور ان دعاؤں کے ثواب اور ان کے بدلوں کو دیکھے گا جو دعائیں دنیا میں اس کی قبول نہیں ہوئی تھی، تو کیا تمنا کرے گا؟ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ان سب دعاؤں کا ثمرہ مجھے آخرت میں مل جاتا. یہ تمنا کرتا ہوگا. اس لیے اگر کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے. اس نے اگر دعا کا اجر دنیا میں نہیں دیا تو انشاءاللہ آخرت میں